ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر یوں کر کے آتی ہے. اس جملے کو آپ نے بھولنا نہیں ہے آخر میں جب آپ پریڈکشنز میں سے کروائیں گے. یوں کر کے آتی ہے, آخر میں دو شاخہ بناتی ہے اور کٹ, جو کسی بڑے سیاسی طوفان کا پتہ دیتی ہے. واللہ علم بالصواب. اوکے, تو یہ کب تک آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے؟ یہ یوں کر کے نکلی ہے. ہلکا سا یہ سفر طے کرنے کے بعد میں یہ پھر دوبارہ ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں. ہلکا سا دو شاخہ بنانے کے بعد یک دم ختم ہو جاتی ہے, اور یک دم ختم ہونے والی لکیر جو ہے یہ کسی بڑے طوفان کا پتہ دیتی ہے. واللہ علم بالصواب. موونگ آن سر, ہم لوگوں کو کسی نے بتایا تھا کہ آرمی چیف صاحب باسم منیر صاحب کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن رہ چکی ہے. اچھا, اس طرح سے ہے کہ بات پھر وہی ہے کہ میں دوسری جماعت میں اپنے ٹیچر سے کہہ رہا تھا کہ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہوں. تو ان کے بھی من میں کہیں تھا کہ میں آرمی چیف بن جاؤں, یا ان کے بھی من میں کہیں تھا کہ اتنے اختیارات تو کم از کم زندگی میں ہونے چاہیے. اس کے باوجود کہ انہیں پتہ تھا کہ ریٹائرمنٹ جو ہے ان کی بہت پہلے ہے. اب مجھے اس طرح سے ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ یار میں نے ایک صاحب ہیں ان سے ملوانا ہے, تو ایک دن کے لیے اسلام آباد آؤ. میں نے دن طے کر لیا, اسلام آباد گیا. وہاں چلے گئے پنڈی, وہاں ایک کل صاحب ہیں ان کا گھر تھا, تو ایک صاحب تشریف لائے, ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میں ون بائی ون پڑھتا گیا. تو میرے ہاتھ دیکھنے کا طریقہ کار ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. میں پڑھتا ہوں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور کہاں تک, کہاں آپ نے پریکٹیکل لائف شروع کی, کہاں پہلی پروموشن آئی, دوسری آئی, تیسری آئی. جب یہ میں نے پروموشنز ٹائم پڑھے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا پروفیشن اصولی طور پر سرکاری تو ہے لیکن وہ نہیں جو 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوتے ہیں. اوکے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلق آرمڈ فورسز سے ہے اور آپ 3 اسٹار جرنیل ہیں, اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ آرمی چیف بھی بن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے 1 اسٹیپ پروموشن ابھی آپ کے ہاتھ پر موجود ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں 3 اسٹار جرنیل تک تو آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور آج کل ان دنوں وہ کور کمانڈر گجرانوالہ تھے, لیکن میں 3 اسٹار جرنیل نہیں بن سکتا اس لیے کہ میری ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پہلے ہو جاتی ہے باجوہ صاحب سے. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ باجوہ صاحب کی بھی ریٹائرمنٹ کا مجھے علم ہے, اس لیے کہ ان کے بھی میں ہاتھ دیکھ چکا ہوں. اس کے باوجود میں لکیروں کے ساتھ جاؤں گا, اس بات پر نہیں جاؤں گا کہ ریٹائرمنٹ ان کی پہلے ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے مقدر کو ایک بار نہیں 1000 بار عبداللہ ہوتے دیکھا ہے. اس سے زیادہ اور میں مقدر کو کس طرح کتنے اچھے طریقے سے دیکھوں کہ ایک صاحب جن کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک شخص ریٹائر ہو رہا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کی لکیروں کے ساتھ جاؤں گا, ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے. اور وہ بن گئے الحمدللہ الحمدللہ. تو سر اسی طرح آپ نے کوئی اور جو پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سے کسی کا ہاتھ دیکھا ہو؟ میاں صاحب ہو گئے, نواز شریف کسی کا کیا مطلب ہے, پوچھے کس کا کون ہے نہیں جس کا دیکھا نہیں ہے. تو سر پھر تو میرے خیال سے ذرا کھل کے پالیٹکس کے اوپر بات کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2-4 دنوں سے عمران خان صاحب کے بڑے برے دن چل رہے ہیں, سزا پہ سزا آئی جا رہی ہے, اور آج ان کی جو ہے بیگم بھی گرفتار ہو گئی. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی آسانی کب آئے گی؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ ان کی بیگم ہاتھ دکھانے مجھے تشریف لائی تھیں 2016 کے اینڈ اور 17 کے شروع میں. ہر بندے کی اپنی دادا گیری تو ہوتی ہے نا. اب انہیں مکمل طور پر اس بات کا یقین دلایا گیا کہ عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں گے. اس کے بعد شادی دلایا یہ یقین؟ جی میں نے ہاتھ دیکھا تو میں نے دلانا. اچھا, وہ ٹائم لے کر تشریف لائیں, میرے آفس تشریف لائیں. اور یہ ان کی شادی سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ ان کی شادی سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے کی بات ہے. اور مکمل طور پر جب یقین دلایا تو اس کے بعد
ان کی شادی ہوئی. شادی کے بعد بھی ان کا تعلق ہر بندے کا ایک اپنا ہوتا ہے نا, دادا گیری تو وہ چلتی ہے, ایک جاہو جلال ہوتا ہے, تو ان کا تو جاہو جلال تھا نا. پھر انہوں نے اس جاہو جلال کو کہیں کم نہ ہو جائے کہ میں نے پرائم منسٹر بنایا ہے, اس شخص کا میں نے نام نہیں لینا, ایون کہ وہ بچے بھی میرے پاس ایک میں یہ میل فیمیل کا نام نہیں لوں گا, بھیجے گئے شادی کے لیے کہ ان کو مشورہ دیا جائے کہ یہاں شادی راس آئے گی کہ نہیں, اور وہ بتایا گیا کہ یہاں شادی راس آئے گی, اور پھر وہیں شادی بھی کر دی گئی. مطلب جب یہ بن چکی تھی خاتون اول, لیکن وہ میرے خیال سے وہ شادی کافی مشہور بھی ہوئی تھی, سب کو اندازہ ہو گیا یس بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے 3 سال ساتمہ چھیڑا نہیں ہے. شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ پکا پروفیشنل ہے, یہ غلط کام نہیں کرتا. میں نے 3 سال ساتمہ نہیں چھیڑا, اور 3 سال ساتمہ کے بعد کہا کہ تشریف لائیں تھیں. لیکن اس سے پہلے میں نے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر پروگرام کیا تھا جس پر وہ بار بار اینکر زور دے رہا تھا کہ وہ جادو ٹونے کی بنیاد پر پرائم منسٹر بنے. تو میں نے کہا بابا, اگر کوئی جادو ٹونے کی بنیاد پر پرائم منسٹر بنتا تو خاور مانیکا کو بنا لیتی. چلیں ان کے ساتھ تو محبت کے رشتے نہ رہے ہوں گے, بچوں کے ساتھ تو محبت کے رشتے تھے, ان کو بنا لیتی. تو وہ پھر یہاں اچھا سر, آپ نے جادو ٹونا کی بات کی ابھی آپ نے, تو اس سے پہلے بھی ہم جب ریکارڈنگ سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ کی بڑی ایک انٹرسٹنگ انسائٹ تھی جادو ٹونے پہ, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا اس کے اوپر اوپینین ہے. اچھا, جادو ٹونے کے بارے میں مکمل طور پر میرا یقین ہے کہ جادو ٹونا ہوتا ہے بحیثیت مسلم, کیونکہ آقا دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی جادو ہوا. اس بات کو آپ کتنے یقین کے ساتھ مانتے ہیں؟ کس بات کو سر؟ کہ جادو ٹونا ہوا. سر میرے خیال سے ہمیں بچپن سے تو یہی بتایا گیا ہے. اور بچپن سے نہیں, مذہب میں ہے, یہ مذہب میں ہے بالکل ایسے. تو کتنے فیصد مانتے ہیں آپ؟ سر 100% مذہب میں جب کوئی چیز 110%. بالکل ٹھیک ہے, اگر اس کو آپ 110% مانتے ہیں تو اس بات کو بھی, یہ میرے دیکھنے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ براہ کرم اس بات کو بھی مان لیجئے گا کہ پھر سورہ ناس آئی, بالکل, اور اس کے بعد جادو ٹونا ختم ہو گیا. تو جب جادو ٹونے کے ہونے پر میرا یقین ہے تو اس کے ختم ہونے پر بھی کیوں یقین نہیں ہے کہ میں چاروں کل پڑھ لوں تو وہ جادو ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا میرا تو جادو پر اس طرح کا بلیو ہے. ایک یہاں یہ دوسری بات بڑی اہم ہے,